إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاعما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے لیٹے بھی پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے پھر پکارتا ہے، اور کھڑے ہو کر بھی ہم سے اپنی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا، تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے اپنی اس مصیبت پہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مزین کر دیتے ہیں ان کے اعمال جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا تین ہی کیفیت ہے انسان کی جب وہ پکارتا ہے، کبھی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی لیٹا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں حالتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بڑا پکارتا ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں بچوں کے امتحان آ جائیں، وہ مسجد میں آنا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے، مسجد میں آتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ امتحان ختم ہو گیا، بچے نے ساتھ ہی نماز کو خیر باد کہہ دیا۔ بیٹے کو بیٹی کو شفا مل گئی، بیوی کو شفا مل گئی، ہسپتال سے واپس گھر آ گئی، نماز چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، اللہ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ان کی بات ہے جو اللہ کو پکارتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو اللہ کو نہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان کی بدبختی اس انتہا کی ہے کہ مشرکین مکہ سے بھی دور کے بدبخت ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے اور بمر میں پھنس جاتی اور دیکھتے کہ تکلیف بہت بڑی ہے، آزمائش بڑی ہے، لہر بڑی ہے، امتحان بڑا ہے، بڑی مشکل آ گئی ہے، تو پھر وہ اپنے تمام چھوٹے معبود جو بنائے ہوئے ہیں، جن کو اختیارات تفویض کیے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ روزی دیتا ہے، یہ بارش برسا سکتا ہے، یہ ٹوٹی بجھی کا کر سکتا ہے، یہ بیٹا دے سکتا ہے، یہ بیٹی دے سکتا ہے، سب کو چھوڑ کے صرف ایک خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔
لیکن آج اس معاشرے میں ایسے بھی بدبخت پائے جاتے ہیں جو انتہا کی مصیبت میں جان نکل رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے اور وہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا شروع کر دیتا ہے، غیر اللہ کا چڑھاوا دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا عقیدہ اور ایمان تو مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ والوں کے بارے میں اللہ نے کہا وہ تو مخلص ہو کے صرف اللہ کو پکارتے تھے، آج جب کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کوئی بندہ رب کو پکارتا ہے نا پھر اللہ اس کی حل بھی کر دیتا ہے، اس کو شفا بھی دے دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں لکھا ہے جب اس نے کوفہ کے اندر پہلا خطبہ دیا نا لوگوں نے پتھر مارے، اس کو پتھر مارے، اس نے دروازے بند کرا کے خطبہ دیا، باہر سے پتھر آ رہے تھے۔ جمعے کے بعد شام کو اس نے اعلان کیا کہ کل شام کو مجھے شہر میں کوئی آدمی نظر نہ آئے، سب کے سب محاذ پہ چلو، جہاد پہ چلو، اگر کوئی شام کو یہاں ملا، کوفے کے بازاروں میں چلتا ہوا نظر آیا کوئی شخص، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لوگ نکل گئے، جان کا ڈر، موت کا خوف، قتل ہونے کے ڈر سے۔ اللہ اکبر۔ صبح کو نکل رہے ہیں، شام سے کچھ لوگوں نے سفر باندھ لیا۔ ایک صبح ایک نابینا شخص کے بارے میں لکھا آیا، حجاج کے پاس آیا، کہنے لگا جی میں تو نابینا ہوں، میں جہاد میں جا کے کیا کروں گا، میں جہاد نہیں کر سکتا، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے معافی دے دیں۔ کہا نہیں کوئی معافی نہیں، اگر تو یہاں ملا مجھے تو تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ اور اس نے کہا کہ ایک اور بات سن لے، اگر شام تک تجھے آنکھیں نہ ملیں جا مسجد میں اللہ سے مانگ، اگر شام تک تجھے آنکھیں نہ ملی تجھے یہیں قتل کر دوں گا۔ اللہ کیسے دیتا ہے یہ مثال، میں اس لیے سنا رہا ہوں، میں کوئی حجاج کی تعریف نہیں کر رہا، کوئی ایسی قابل تعریف بھی نہیں ہے۔ اس نے اس نابینا کو کہا کہ اگر شام تک تیری آنکھیں درست نہ ہوئی نا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، کیونکہ اللہ تو کر سکتا ہے، تو مانگ اور اللہ کر دے گا۔ وہ گیا مسجد میں، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اللہ سے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تمہید کرتا ہے، اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے۔ شام سے پہلے اسے آنکھیں مل گئیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب ہمیں وہ پکارتا ہے تو ہم اس کی پکار کو سنتے ہیں، اس کو شفا بھی دیتے ہیں، آنکھیں مانگے آنکھیں دے دیتے ہیں، اولاد مانگے اولاد دے دیتے ہیں، صحت مانگے صحت دے دیتے ہیں، کاروبار فلاپ ہو گیا وہ مانگے وہ دے دیتے ہیں۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی مانگنے والا ہی نہ ہو، یا غیر اللہ سے مانگنے والا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کیسے دیتا ہے؟ مستند دلیل سے میں ایک دو بات کر دیتا ہوں۔ وہ 3 مسافروں کا بڑا مشہور قصہ آپ نے سنا، پتھر آ گیا سامنے، زور لگایا، ٹس سے مس نہیں ہوا پتھر، اللہ کو پکارا، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے پکارا، اور یہ عقیدہ رکھا کہ پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے، بارش ہو چکی ہے، قدموں کے آثار ختم ہو گئے ہیں، کوئی کھوجی، کوئی تلاش کرنے والا، کوئی ڈھونڈنے والا نہیں آئے گا۔ نہ وہ ولی ہیں، نہ وہ عالم ہیں، نہ وہ حافظ ہیں، نہ وہ قاری ہیں، نہ وہ حاجی صاحب ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں، عام مزدور ہیں۔ عام مزدور مزدوری کرنے کے لیے شہر میں جا رہے تھے، بارش آئی، غار میں چلے گئے، پتھر گرا، بند ہو گیا۔ تینوں نے اللہ سے مانگا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب پھر وہ اللہ سے پکارا، انہوں نے، اللہ نے شفا کیسے دی، مشکل کو کیسے حل کیا، پتھر گر گیا، دروازہ کھل گیا۔
اس سے بھی بڑا اللہ کا دینا۔ قرآن کا ذکر، یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکالا، سمندر کے اندر جب مچھلی کے پیٹ میں ہی بندہ چلا گیا، رہ کیا گیا؟ یہ تو اس سے بھی مشکل تھا کہ بندہ جہاز سے گر جائے، ہو سکتا ہے کسی پانی میں گر جائے، کسی ایسی جگہ میں گر جائے، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے اور بچ جائے، مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے انسان اور وہ بچ جائے۔ پکارا نا اللہ کو، اللہ کو پکارا نا تو اللہ نے بچا دیا نا۔ اسباب نہیں نظر آتے تھے، غار والوں کا بھی کوئی سبب نظر نہیں آتا تھا بظاہر کہ بچ جائیں گے، لیکن پکارنا کیسے ہے؟ زکریا علیہ السلام کے بارے میں نہیں پڑھا؟ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی تسبیح تمہید کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ بندہ آتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بھی جو بندہ کوئی کہتا ہے نا مسجد میں آ کے یا اللہ یا اللہ، اس کے پیچھے ایک بڑی اس کی کوفت اور مصیبت ہوتی ہے جو وہ بیان نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اس کی کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کو دلی چوٹ آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ۔ لوگوں کو اتنا ہی سنائی دیتا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ دل کے اندر کتنا وہ دکھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ پہلے اس کی تعریف کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تمہید کرنی ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے، اس کی وحدانیت بیان کرنی ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے۔ یہاں دنیا میں کسی کے پاس جائے نا مانگنے کے لیے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ غریبوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، مسجد کے لیے جانا ہو آپ بڑے ماشاءاللہ مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں، آپ نے کئی مسجدیں بنوائی ہیں، اب اس کی جو جیب میں ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ آپ رکے نا جا کے اشارے پہ تو وہ چھوٹے بچے عورتیں وہ آپ کے شیشے کو نوک کر رہے ہوتے ہیں بار بار، آپ ایک دفعہ کہہ دینا معاف کرنا، جاتے نہیں ہیں، دستک دیتے رہتے ہیں، کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے اب دے دے، پھر ہو سکتا ہے ابھی تو اشارہ پہ رکا ہو نا اب دے دے، پھر کھٹکھٹاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب دے دے۔ وہ ایک انسان سے مایوس نہیں ہو رہا فقیر، اور وہ شیشہ بند کر کے بیٹھا ہے، وہ تپتی دھوپ میں کھڑا ہے اور اس نے اس سے معذرت بھی کر لی ہے، لیکن وہ کھٹکائے جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے دے دے۔ ہم اللہ کا دروازہ کس طرح کھٹکاتے ہیں؟ کبھی بار بار اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے اپنی مصیبت پہ؟ نہیں، ایک دفعہ اللہ سے دعا کی، کر سب دعا کرنا میری یہ مصیبت ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، یا کر سب دعا کرنا میرے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا، اللہ مجھے اولاد دے دے، کر سب دعا کرنا میرا بیٹا بیمار، اس کو شفا مل جائے۔ ایک بار اس نے کہنا ہے، اس نے کہا نہیں اللہ نہیں سنتا۔ وہ بھکاری، وہ جاہل، وہ انسان سے مانگنے والا، مدد انسان سے مانگنے والا، انسان سے بھیک مانگنے والا، وہ مایوس نہیں۔ ہمارے لیے بڑی مثال ہے اس کے اندر، وہ مایوس نہیں، اور رحمت للعالمین سے مانگنے والا ایک ہی دفعہ مانگ کے مایوس ہو گیا ہے، اور اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس کے شریکوں کے پاس چلا گیا ہے، لوگوں کو شریک بنانا شروع کر دیا ہے، لوگوں کے نام کی خیرات دینی شروع کر دی ہے، نظر و نیاز دینی شروع کر دی کہ یہ دلائیں گے یا یہ دیں گے، اب وہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں دور بھی ہم ہی کرتے ہیں، ہم مصیبت کو دور ہم ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ناشکر ایسا ہے جب دور ہو جاتی ہے مصیبت، فلما کشفنا عنہ ضرہ مَرَّم کَلَّمْ يَدْعُنَا، ایسے ہو جیسے انہیں پکارا ہی نہیں ہمیں۔ اور یہاں پہ نہیں یہ قوم رکی کہ جیسے ہو جائے جیسے اس نے پکارا ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ غیر اللہ کی طرف اشارے کرتا ہے، اس نے دیا ہے۔ صرف خاموش ہو جائے تو قرآن کی اس آیت تک رہے کہ اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا، اب وہ یوں محسوس کرتا ہے بھول گیا اللہ کو، اور یوں محسوس کرا رہا ہے کہ نہیں مجھے تو مصیبت ہی نہیں تھی، میرا تو کاروبار بند ہوا ہی نہیں تھا،
میں تو بیمار ہوا ہی نہیں تھا، مجھے تو اولاد پہلے سے تھی۔ یہاں تک تو قرآن کہتا ہے ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قوم ایسی بدبخت ہے جو آج گزر رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فلاں نے دیا، مجھے فلاں بزرگ نے دیا ہے، مجھے فلاں آستانے سے ملا ہے، مجھے شفا فلاں ہستی سے ملی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اوروں کو پکارنا شروع کر دیتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ بستیوں کو ہلاک کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلُ لَمَّا ظَلَمُوا، جب وہ ظلم پہ اترائے تو ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ آج دیکھ لو، آج بھی ہو رہی ہیں ہلاک۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ 70 سال ہو گئے، ابھی نابالغ ہے ملک، ابھی چلنا سکھا رہے ہیں۔ جو حکومت آتی ہے وہ ہم چلائیں گے اس کو، ابھی بچہ چلا ہی نہیں ہے، بچپنا ہی ہے۔ 77 سال میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے انگلی پکڑ لی ہے، اب اس کو چلنا سکھا دوں گا۔ ابھی یہ نابالغ، یہ بالغ ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ اس کے مقابلے میں کائنات کے امام نے نبوت کی 23 سال زندگی گزاری ہے، شارٹ زندگی ہے، صرف 23 سال زندگی۔ کیا کیفیت ہے اس 23 سال کی؟ 15 سال مارے کھائی ہیں۔ 23 سال میں سے 13 سال مارے کھائیں، مکہ کی زندگی، اذیت کی زندگی، صبر کی زندگی، لیکن ظلم نہیں کیا، توحید کو نہیں چھوڑا۔ مارنے والے کولوں پہ لیٹ گئے، چربیاں سے کولے پنگل گئے، بجھ گئے، چربیاں پنگل گئیں، لیکن شرک نہیں کیا۔ 10 سالہ زندگی مدینے کی، بڑی کٹھن زندگی۔ آپ سوچ کے دیکھیں، 10 سالہ زندگی مدینے کی، ہر 2-3 مہینے بعد جنگ۔ کتنا بڑا مدینہ ہے، جتنی بڑی اب مسجد نبوی ہے اتنا مدینہ تھا۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں مسجد نبوی کے اندر کتنی بڑی ہے۔ یہاں 70 جنازے رکھے جائیں ایٹ اے ٹائم، کیا بن جائے؟ اتنی سی آبادی سے 70 جنازے نکلیں، کبھی 14 نکلیں، کبھی 70 نکلیں، کبھی 70 قیدی ہو جائیں، کبھی 70 کو لے جا کے قاریوں کو ذبح کر دیا جائے۔ کبھی مہینہ مہینہ اس بستی کا گھیراؤ کر لیا جائے۔ یہ 10 سالہ زندگی، 13 سالہ مار کھانے کی ہے، 10 سالہ لڑائی پہ لڑائی ہے۔ یہاں ملک ایک دفعہ لڑائی کر لینا، کئی سال وہ قریب نہیں جاتا لڑائی کے، کہتے کمر ٹوٹ گئی ہے، اب لڑائیاں کیوں نہیں ہوتی، لوگ کیوں چلتے ہیں، معیشت بیٹھ جائے گی، بھوکے مریں گے۔ یہاں ہر سال لڑائی پہ آ رہا ہے دشمن۔ احد میں آیا، پہلے بدر میں آیا، پھر احد میں آیا، پھر خندق میں آیا، پھر دوسری چھوٹی لڑائیاں۔ 82 غزوے، 82 دفعہ اللہ کے نبی نے قافلے بھیجے، 27-28 میں خود شریک ہوئے 10 سال میں۔ لیکن 10 سال کے بعد جب خطبہ دیا ہے حجۃ الوداع پہ، کہا کہ میں نے لوگوں اپنا دین پہنچا دیا جو اللہ نے بھیجا تھا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا 23 سال میں ہی۔ سکندر اعظم آدھی دنیا کو فاتح کر کے جب موت آئی تو کہتا ہے کاش مجھے موقع مل جاتا تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ ابھی حسرت ہے اس کے اندر کہ میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہاں 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، یہ کائنات کا امام دنیا سے جانے سے پہلے مطمئن ہے۔ کتنا مطمئن ہے؟ تمہیں توحید سمجھا دی لوگوں، رسالت سمجھا دی، تمہیں نماز کا طریقہ بتا دیا، روزے کا بتا دیا، حج کا بتا دیا، زکوٰۃ کا بتا دیا، تمہیں شادی کے طریقے بتا دیے، بستر پہ کیسے جانا یہ بتا دیا، مر جائے دفن کیسے کرنا ہے، نہلانا کیسے ہے، کفن کیسے دینا ہے، دعا کیسے کرنی ہے، قبر میں کیسے رکھنا ہے، یہ تمہیں بتا دیا۔ تمہیں یہ بھی بتا دیا جوتا پہننا کیسے ہے، تم نے استنجا کیسے کرنا ہے، تم نے تھوکنا تو کیسے تھوکنا ہے، تم نے جنگل میں پیشاب کرنا ہے تو کیسے پیشاب کرنا ہے، تم نے حجامت بنوانی ہے تو کیسے بنوانی ہے، تم نے صدقہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، لباس پہننا ہے تو کیسے پہننا ہے۔
اللہ اکبر. تمہارا جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کیسے کرنا ہے, مصیبت آ جائے تو پکارنا کس کو ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے, ابا میں ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. کوئی مبہم بات نہیں چھوڑ کے گئے, کوئی مبہم طریقہ نہیں چھوڑ کے گئے. لوگ کہتے ہیں جی نماز یوں بھی ہے یوں بھی ہے, کوئی مبہم نہیں ہے, بہام نہیں ہے, اس میں دھوکہ ہے, صرف دین کو نہ ماننا ہے, صرف یہود و نصارہ کی چالوں پہ چلنا ہے صرف. اللہ کے نبی نے تو تمہیں استنجے کے طریقے بھی اور اپنے بالوں کو کھیڑنے کے طریقے بھی, تمہاری شادی ہو جائے اس کا طریقہ بھی, تمہارا ہاں بیٹا ہو جائے خوشی کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی, تمہارے ہاں فوتگی ہو جائے اس کو غم کرنا کیسے غم کرنا ہے, اس کی تعزیت کیسے کرنی ہے, لوگوں نے اس کے پاس آنا کیسے ہے, اس کی دعائیں مغفرت کیسے کرنی ہے. جب تھوک تک نہیں چھوڑا, کتنے نے تھوکنا کس طرف ہے اور کس طرف نہیں تھوکنا. تم نے جنگل میں پیشاب کرنا ہے تو کس طرف منہ کرنا ہے اور کس طرف نہیں کرنا ہے. تم دو ہو تو تم نے امامت کیسے کرانی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے. تم تین ہو جاؤ تو تم نے جماعت کیسے کرانی ہے. کوئی طریقہ چھوڑا ہی نہیں. 10 سالہ نبوت کی 23 سالہ نبوت کی زندگی, 13 سال مار خانے کی زندگی, 10 سال نبوت کی مدینے کی زندگی, جہاد کی زندگی, دین کی دعوت کی زندگی, اور مطمئن ہو کے جا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام کائنات تک پہنچا دیا ہے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں وجہ کیا ہے, 70 سال سے بھی اوپر ہو گئے, ملک کھڑا نہیں ہو رہا, پاؤں پہ چلنا نہیں سیکھ رہا. ظلم ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم بستیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. وہ بستی پھر فلسطین کی ہو نا, اس کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں. وہ نبیوں کی بستی ہے, اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. آپ نے سورہ بقرہ کا واقعہ پڑھا ہوگا, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ ملک سے آگے, جب اس شخص نے کہا, گزرنے والے نے, کہ یہ بستی جو اپنی چھتوں کے بل اوندھی گری ہوئی ہے, کبھی یہ بھی آباد ہوگی, یہ لوگ بھی کبھی زندہ ہوں گے, یہ بستی بھی کبھی آباد ہو جائے گی. اللہ نے اس کو مار دیا, اس کو 100 سال کے بعد زندہ کیا. وہ بستی کون سی ہے؟ میرے مطالعے کے مطابق تو وہ فلسطین کی بستی ہے, چھتوں کے بل اوندھی گری ہوئی ہے. پاکستان اس سے زیادہ مقدس ہے. جب یہ ظلم کریں گے, شرک کریں گے, شرک بھی کیسا, اللہ اکبر, شرک بھی کیسا, اور اللہ پکڑتا بھی کیسے ہے. بدر میں 70 کو قتل نہیں کیا نا, فدیے لے کے چھوڑے تو اللہ نے اگلے سال 70 قتل کرائے, شہادت کے درجے دے دیے. حنین میں سوچا کہ آج لشکر بہت بڑا ہے, آج شکست نہیں ہوگی, پاؤں اکھڑ گئے. کمانڈر نبی ہے, کائنات کا امام ہے, جس جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے, وہ بھی کمانڈر اور لوگوں کے دلوں میں آ جائے کہ آج تعداد بہت زیادہ ہے, آج مار نہیں کھائیں گے. یہاں 65 کی جنگ لگی. میں ظلم کی بات کرتا ہوں, اور ظلم کیا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اور ہماری قوم قبر پرست ہے, انسان کو پوج رہا ہے. ہمیں دعوت یہ دینی چاہیے کہ لوگوں کی بندیت سے, لوگوں کی عبادت سے, ان کی بندگی کرنے سے نکال کے رحمان کی بندگی پہ لگائیں, یہ دعوت دیں. لیکن ہمارے علماء بھی, العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کیا کرتے رہے, لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے روکتے رہے, لوگوں کو لوگوں کے سامنے جھکنے سے روکتے رہے, لوگوں کو ایک رب کے سامنے جھکنے کا کہتے رہے. ہم کیا کرتے ہیں, کسی نے مسجد کے لیے چندہ دے دیا, قبر پرست کہتے ہیں بھی تیری جنت پکی ہے, تو ٹھیک ہے. کسی نے خیرات کر دی, اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کے لیے جنت پکی ہے. نماز کی دعوت دیتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی کو. مسجد کے لیے چندے کے لیے جائیں, وہ دے دے گا, کوئی تکلیف نہیں اس کو. اس کو کہیں کہ مسلمانوں کی بستی پہ حملہ ہو گیا, فلسطین کے لیے فنڈ دے دے, کوئی تکلیف نہیں, وہ دے دے گا.
اس کو کہیں گے اللہ کی بندگی میں آ جا، اس مردے کو پوجنا چھوڑ دے، وہ گل پڑ جائے گا۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اگر وارث ہیں تو یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء نے چھوڑ دیا۔ تو پھر لوگوں نے کیا کہا 65 کی جنگ میں؟ لوگوں کا ہم نے کلپ سنے، آج بھی موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 65 کی جنگ ہوئی، انڈیا بم پھینکتا تھا اور یہ بابے قبروں سے نکل کے نا اس بم کو پکڑ کے اس کی بیٹری نکال کے دریا میں پھینک دیتے تھے۔ پکڑا پھر اللہ نے، مالک ہے نا، اس کو شرک بالکل نہیں پسند، برداشت نہیں کرتا، وہ کوئی بھی نہیں کرتا، غیرت کا معاملہ ہے۔ اگر کسی کے بستر پر اس کے علاوہ کوئی جائے، بے غیرت سے بے غیرت بندہ ہی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کا بھائی ہو، اس کا رشتہ دار ہو، اس کا عزیز ہو، اس کا دوست ہو، نہیں برداشت ہوگا۔ اللہ کے دوست کو اللہ کا شریک بنائیں گے، اللہ برداشت کر لے گا؟ اللہ کے نبی کو آپ شریک بنائیں اللہ کا، اللہ برداشت کر لے گا؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے قبروں سے نکل کے بم پکڑے، ان کی وجہ سے پاکستان کو فتح ملی۔ ایسے ہو گئے کہ جیسے رب کو پکارا ہی نہیں تھا۔ مر کعلم یدعونا الی ضر مسا، جیسے ہی جنگ میں جو تکلیف پہنچی تھی ہمیں تو پکارا ہی نہیں تھا، ان بابوں نے مچایا تھا، پھر 71 آیا، اللہ نے 2 ٹکڑے کر دیا، جاؤ آپ کو تمہیں بچا لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ لما ظلموا، جب وہ بستیوں والے ظلم کرنا شروع کر دیں، شرک کرنا شروع کر دیں، غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نہیں دیکھتے یہاں مسجد ہے، نہیں دیکھتے یہاں کوئی عبادت گزار ہے، پھر اللہ اس بستی کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم ہلاکت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ توحید کی دعوت ہی نہیں ہے، اس کو پسند بھی کوئی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی جوڑ کی باتیں کریں، یہ تو توڑ کی بات ہے، اب اور کوئی موضوع پہ بات کریں۔ توحید کیوں بیان کرتے ہیں؟ لوگ ناراض ہوتے ہیں، بھی لوگ شرک کرتے رہیں اور مسجدیں بناتے رہیں، لوگ شرک کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے بھلائی کے کام کرتے رہیں، لوگ شرک کرتے رہیں، حج کرتے رہیں، لوگ شرک کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، لوگ شرک کرتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مکہ کے سخی کے بارے میں پوچھا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاجیوں کو جوڑے بھی دیتا تھا، وہ حاجیوں کو کھانے بھی کھلاتا تھا، حاجیوں کو شربت بھی پلاتا تھا، ان کی مہمان نوازی بھی کرتا تھا، اس کی دیگ ہر وقت پکتی رہتی تھی، کسی کے گھر مہمان آتا تھا سالن وہاں سے مل جاتا تھا، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کھانا نہیں ہوتا تھا کھانا وہاں سے مل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ مر گیا ہے، اس سخاوت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا اٹھایا، فرمایا اس تنکے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس تنکے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ بھی لات منات کو کہتا تھا، عزا کو کہتا تھا کہ یہ بھی بگڑی بناتے ہیں، یہ بھی بڑی بڑی ہستیوں کی مورتیاں ہیں۔ اس وقت کے لوگ مورتیوں کو پوجتے تھے، بزرگوں کی مورتیوں کو، آج لوگ بزرگوں کی قبروں کو پوجتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ جا کے مانگا جا رہا ہے بابا جی شفا دے دو، اللہ میری سنتا نہیں ہے، تیری موڑتا نہیں ہے، میں نے تیرے در پہ دیگ لگائی ہے، تو مجھے صحت دے دے، میں بیٹا لینے آیا ہوں، مجھے بیٹا دے دے، مجھے اللہ سے لے کے دے دے۔ اللہ، مسجدیں غیر آباد ہیں، غیر اللہ کے در بھرے ہوئے ہیں، مسجدوں میں کوئی نہیں آتا اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ کے گھر میں کوئی نہیں آتا مانگنے کے لیے، غیر اللہ کے آستانوں پہ مرد و زن کا رش ہے۔ ملک پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ملک دوڑنے لگ جائے، معیشت مضبوط ہو جائے، امریکہ اور دنیا کی دوسری طاقتوں کے سامنے آنکھیں دکھا کے کھڑا ہو جائے، بھیک کا کٹورا ہاتھ سے نکل جائے،
آپس میں اتفاق اتحاد ہو جائے، ایک دوسرے کی عزت احترام کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی مرض مجھے تو نظر آتا ہے کہ لوگ توحید کے باقی ہو گئے ہیں، لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا، اور قرآن بڑا پڑا ہے، قرآن طریقے بڑے پڑے، جس کو نبی کو اولاد نہیں ملی اس نے کیسے پکارا، اور جب خوشخبری ملی اس نے کہا اللہ میری بیوی تو بانجھ ہے، جوانی میں نہیں ہوا اولاد، اور بیٹا جوانی میں بیٹا نہیں ہوا، بانجھ تھی، بڑھاپے میں کیسا ہوگا، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میری کمر جھک گئی ہے، میری ہڈیوں میں گدا ہی نہیں رہا۔ دینے پہ آئے، مریم کی شادی نہیں ہوئی، چاہتی نہیں ہے لینا، فرشتے نے کہا بیٹا ہوگا، بیٹا ہوگا، میں نے شادی نہیں کی، کسی مرد کو نہیں چھوا میں نے۔ اب وہ دینا چاہتا ہے، وہ لینا نہیں چاہتی، کہتی میں کسی مرد نے نہیں چھوا، وہ دینے پہ آئے تو پھر یوں جھولیاں بھرتا ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقول لہ کن فیکون، کہتا ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ اور نہ دینے کی مثالیں بھی چھوڑی ہیں، شعیب نبی جیسے بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، مانگ مانگ کے ادھیڑ عمر چلے گئے، 3 بیٹیاں، بیٹا نہیں دیا اللہ نے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، بیٹیاں بکریاں چرانے جاتی ہیں، کس کا دل نہیں کرتا کہ میرا بیٹا ہو، معاش وہ کرے، کام وہ کرے، میری بیٹیاں گھر میں رہیں۔ نبی دعا کرتا رہتا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا، بیٹیاں بکریاں چرا کے آتی ہیں، بوڑھا ہو گیا چل نہیں سکتا، کیا نہیں مانگتا تھا اللہ سے؟ مالک کا دل نہیں چاہا، نہیں دیا اس نے۔ کسی کی قبر پہ گیا، کسی نبی کی قبر پہ گیا، کسی نبی کا وسیلہ قرآن میں ذکر ہو، کسی نبی کا واسطہ دے دیا ہو، کسی نبی کی قبر پہ جا کے جھولی کھڑی کر دی ہو کہ وہ رب تو نہیں سن رہا اور تو میرے سے پہلے نبی گزرا ہے، تیرے صدقے دے دے گا، تو دعا کر دے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی چیتی قوم بن گئے ہم، کلمے کے نام پہ بنایا، کلمہ تو اس کے اندر آیا ہی نہیں ہے۔ جو نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہاں تو گنبد بنے ہوئے ہیں قبروں پہ، یہ فلاں سادات کا دربار ہے، یہ فلاں سادات کا ہے، یہ فلاں سید کا ہے، یہ معصوم شاہ بخاری کا ہے۔ اور یہ سادات چلے کہاں سے تھے؟ جہاں سے چلے تھے وہاں تو کوئی مقبرہ نہیں ان کا۔ یہ پاکستان میں سارے سادات کے مقبرے بن گئے، سارے بخاری زیدی ادھر آ گئے، سارے معصوم شاہ ادھر آ گئے، سارے گیلانی ادھر آ گئے۔ جہاں سے یہ سادات چلے ہیں وہاں تو ایک بھی قبر نہیں ہے جس کے اوپر گنبد ہو۔ جب وہ اللہ کے باقی نہیں ہوئے، لما ظلموا، انہوں نے ظلم اپنے اوپر نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، جیسے بھی ہیں ہم سے بہت مضبوط ہیں۔ لیکن یہ قوم لا الہ الا اللہ بھی کہتی ہے اور ساتھ شرک بھی کرتی ہے، کہتی ہے اللہ تیرے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں، اور پریکٹیکل طور پہ کسی کو سجدہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور علماء نے کیا کہا کہ سجدہ ایسے نہیں ہوتا، سجدہ ایسے نہیں ہوتا، وہ تو نیت کی جائے، سجدے میں جایا جائے۔ ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ تو کہا ہی نہیں، سجدہ زبانی عبادت ہوتی ہے، بدنی ہوتی ہے، مالی ہوتی ہے۔ زبان سے کہو گے تو یہ زبانی عبادت ہو جائے گی، مال سے کرو گے تو مالی ہو جائے گی، جب سر رکھ دیا ہے تو بدنی عبادت تو ہو گئی ہے۔ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ پیشانی رکھنے کو سجدہ ہی کہتے ہیں نا۔ اور اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے بندہ سجدہ کر کے، اور جب وہ غیر اللہ کو کرتا ہے تو اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں۔ وہ تو رحمان اور رحیم ہے، ورنہ زمین پھٹ جائے اور وہیں پکڑ لے اس کو۔ بندہ کسی سے معافی مانگنی ہو، جا کے اس کے پاؤں میں سجدہ کر دے، اس کے پاؤں کے اوپر پیشانی رکھ دے، تو اس نے اپنے آپ کو بہت حقیر کر لیا، اور آپ کو اس نے اتنی عزت دے دی کہ آپ کے قدموں میں اس نے سر رکھ لیا، سجدہ کر لیا۔ اب کوئی بندہ ایسا جو معاف نہ کر دے گا؟ اس نے یار سر میرے پاؤں میں رکھ دیا۔ وہ رب نہیں سنتا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، تجھے مصیبت آئی ہے، تجھے بیماری آئی ہے، تیرے بیٹا نہیں ہوتا، تیری اولاد نہیں ہے، تیرا بچہ بیمار ہے، تیرا کاروبار نہیں چل رہا، چلتا چلتا بند ہو گیا ہے، فلاپ ہو گیا، روزی چاہیے، تو اس کے قدموں میں سر رکھ تو صحیح۔ بندے کے قدموں میں جا کے بندہ سر رکھ دے، وہ نہیں موڑتا،
وہ کائنات کا مالک ہے، اس کے سامنے کوئی سجدہ کرے اور وہ موڑ دے، اور بندے کو سجدہ کر کے آپ کہیں کہ میں نے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، ایسے علماء جب پیدا ہو جائیں ملک چلے گا، معیشت چلے گی، لوگوں کو اسلام کی سمجھ آئے گی، لوگوں کو توحید کی سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر، جب تک توحید خالص نہیں ہوگی، ایک رب کو نہیں پکارا جائے گا، ہمارے کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، ایک ہی اللہ کو پکارنے کی توفیق دے۔ وما علینا۔